بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں دنیا پور بار ایسوسی ایشن میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ قانون دان میرے ساتھ موجود ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے محمد اسلم شہزاد چودھری صاحب۔ آج ہم ان سے قانون کے حوالے سے بات کریں۔ اگر آپ ان کے ٹینور کے حوالے سے بات کریں تو آپ وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں بار کے، آپ جوائنٹ سیکرٹری رہ چکے ہیں، آپ ایگزیکٹو ممبر رہ چکے ہیں، اور لاسٹ ٹائم آپ جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن دنیا پور رہ چکے ہیں۔ آج ہم قانون کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں، تو آئیے سر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی فرسٹ کلاس ایک سر، دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے، سر میں یہ پوچھوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سفر کیسا رہا؟ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں چک نمبر 362 WV سے حاصل کی۔ جی سر۔ ہمارا گاؤں ویل ایجوکیٹڈ ہے۔ وہاں شروع سے ہمارے دونوں سکول بوائز اور گرلز ہائی سکول ہیں۔ میں نے نرسری سے لے کر میٹرک تک ایک ہی سکول سے، اپنے گاؤں کے سکول سے پڑھا ہوں۔ اس کے بعد میٹرک کرنے کے بعد میں نے ملتان میں کامرس کالج میں ایڈمیشن لیا تھا۔ اچھا، تو میری باقی کی تعلیم فرسٹ ایئر سے لے کر ماسٹر تک اور LLB تک ملتان ہی کی ہے۔ اچھا سر، یہ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے؟ میں فرسٹ آف آل تو ایک ٹیچر بھرتی ہوا تھا اچھا سن 2002 میں۔ ٹھیک سر۔ تو وہ پہلا موقع تھا کہ جب تعیناتیاں میرٹ پہ ہوئی تھیں۔ اچھا، جب وہ تعیناتیاں ہوئی تھیں تو وہ والا میرٹ آج تک بھی ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں مشہور ہے کہ مشرف والی پالیسی۔ اچھا تو وہ طریقہ کار جو تھا اس میں اسناد کے نمبر تھے، اچھا آپ کی پسند یا ناپسند کے نمبر نہیں تھے، اس میں اسناد کے نمبر تھے۔ وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آج بھی وہ طریقہ رائج ہے۔ جی، وہاں پہ آپ کے خلاف جو کسی قسم کی حق تلفی نہیں ہوتی، جیسی آپ کی اسناد ہیں اسی کے مطابق میرٹ بنتا ہے۔ وہ میرٹ لسٹ آ جاتی ہے، اس کو آپ دیکھ لیتے ہیں تو آپ شور ہو جاتے ہیں کہ آپ میرٹ پہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں۔ اس میں صرف ڈیفرنٹ ہوتا ہے صرف 5 نمبر رکھنا جو انٹرویو کا ہوتا ہے۔ جی، اس میں تو آگے پیچھے کچھ ہو سکتا ہے، ادر وے آپ کی جو وہ اسناد ہیں اسی پر نمبر ہوتی ہیں۔ اور میں یہ بھی آپ کے چینل کے حوالے سے یہ بات بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایسی پالیسی تمام ڈپارٹمنٹس میں ہونی چاہیے۔ سر، آپ نے وکالت کا آغاز کب کیا؟ میں نے 2006 میں وکالت کا آغاز کیا تھا۔ ٹھیک سر، آپ کس طرح کے کیس ہینڈل کرتے ہیں؟ میں نے جو سیکھا تھا وہ تو میں نے کرمنل سیکھا تھا، لیکن میرے پاس اب زیادہ تر فیملی کیسز ہیں، میرے پاس بینک کے کیسز ہیں، میرے پاس سول کے کیسز ہیں، میرے پاس جو ہیں کرمنل کیسز ہیں۔ اب میں سارے ہی کر رہا ہوں الحمدللہ۔ سر، ایز اے قانون دان ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ ایک اچھے نہ صرف وکیل میں بلکہ ایک اچھے انسان میں، ایک اچھے پولیٹکس میں سب سے پہلے تو ایمانداری، اس کے بعد محنت، اس کے بعد صبر۔ اگر آپ تینوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تو انشاءاللہ زندگی کی سیڑھیاں چڑھتے جائیں گے آپ۔ سر، وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ وکیل معاشرے کے اصلاح کے لیے ہر قسم کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ وکیل معاشرے کے لیے ایک ماڈل رول ہے، اس کی شخصیت معاشرے میں نمایاں ہوتی ہے۔ اس کو اپنے فرائض پہ نظر رکھنی چاہیے کہ اس نے اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ اپنے بھلائی کرنی ہوتی ہے۔ میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں، ابھی بھی سامنے بھائی آئے بیٹھے ہیں، الحمدللہ میرا 4-5 ماہ سے ان کا تعلق ہے، ان کا میں کیسز کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ سے شکوہ نہیں کریں گے۔ اور ہم معاشرے میں اپنا رول ادا کرتے ہیں اور ہونا چاہیے ہمارا۔ سر، دنیا پور بار ایسوسی ایشن کے کون سے بڑے بڑے مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ دنیا پور بار کا سب سے بڑا اور درینا مسائل جو ہے ہمارے وکلا کالونی کی جگہ جو وکلا کے لیے مختص رکھی گئی ہے اور آج بھی موجود ہے، وہاں پہ غیر قانونی لوگوں کا قبضہ تھا، وہ ہم نے اپنی محنت کر کے وہ قبضہ چھڑوایا ہے۔ تمام اس میں سے جو اسٹے تھے اعلیٰ عدالتوں کے وہ ویکیٹ کرائے ہیں، آج وہ خالی پڑی ہے۔ اگر وہ وکلا کو دے دی جائے، جیسے تمام لوگوں کو معاشرے میں لوگ جیسے آپ صحافیوں کی کالونیاں ہیں، ججز کی کالونیاں ہیں، آفیسرز کی کالونیاں ہیں، تو ایسے وکلا کی کالونی ہے جس کے لیے جگہ بھی موجود ہے۔ پنجاب میں کچھ جگہ بار زمینوں نے دے دی ہے گورنمنٹ نے جگہ، لیکن ہمارا جو مین اور درینا مسئلہ ہے کہ جگہ پڑی ہے وہ وکلا کو دی جائے۔
سر جب آپ لاسٹ ٹائم اپنے ٹینور کے حوالے سے بات کریں تو ماشاءاللہ جنرل سے کہہ چکے ہیں، آپ نے اپنے ٹینور میں اپنی رجیم کے ساتھ کیا ڈیولپمنٹ کروائی بار کو لے کر؟ میں نے سب سے پہلے جو ڈیولپمنٹ کروائی تھی وہ یہ تھی کہ پہلے ایک سائل آتا تھا یا ایک وکیل آتا تھا، اس کو ایف آئی آر لینے کے لیے دور دراز کے علاقوں تھانوں میں جانا پڑتا تھا۔ تو وہاں جاتے تھے تو وہاں جیسے پتہ ہے آپ کو ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ کیسا ہے، وہ چکر دیتے تھے، دھکے دیتے تھے، صبح آ جانا شام آ جانا، مجھے یہ بات بڑی تکلیف دے تھی۔ میں نے سیشن جج صاحب سے مل کر یہ اپنا ادھر ایک سینٹر بنایا ہے، اس کو سہولت سینٹر کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ جائیں، ان کو آپ نمبر بتائیں کہ یہ نمبر ہے، اگر نہیں بھی پتہ تو تب بھی وہ آپ ان کو بتائیں کہ ایسے ایسے ایک تھانے کی فلاں تھانے کی یہ ایف آئی آر ہے، تو وہ ہمیں چاہیے۔ تو وہ اسی وقت بغیر کسی معاوضے کے آپ کو وہ ایف آئی آر کی کاپی سہولت سینٹر سے دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس سہولت سینٹر کا ہمیں یہ فائدہ یہ ہے، یا سائلان کو فائدہ یہ ہے، یا وکلا کو فائدہ یہ ہے، آپ کو میڈیکل سرٹیفکیٹ چاہیے۔ ایم ایل سی جو کوئی بھی ہسپتال والے کسی مضروب کا، کسی مرڈر کا، یا جو کچھ بھی ہے وہ مناتے ہیں یا کاٹتے ہیں، وہ آپ کو سہولت سینٹر میں ملے گی۔ اور اس کے علاوہ میں نے وکلا کے مفاد کے لیے، نہ صرف وکلا کے مفاد کے لیے بلکہ عدالتی اہلکاروں کے لیے، عام سائلین کے لیے بھی ہم نے ایک فری ڈسپینسری بنوائی ہے۔ وہاں پہ ایک MBBS ڈاکٹر بیٹھتا ہے، ایک ڈسپینسر بیٹھتا ہے، آپ جائیں اپنا چیک اپ کرائیں، وہاں سے آپ کو فری دوائی ملے گی۔ سر آپ کے دور میں بار اور بینچ کا تعلق کیسا رہا؟ ہم نے تو بڑی کوشش کی ہے الحمدللہ کہ بار اور بینچ کا تعلق اچھا رہے، لیکن ہم نے اچھا ٹرنور بھی گزارا ہے الحمدللہ۔ ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں آئی۔ یہ باقی آپ بینچ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کیسا رہا ہے۔ اپنے منہ مٹھو بننے والی بات تو پھر وہی ہوگی نا۔ ہم نے تو کوشش کی ہے کہ الحمدللہ تعلق اچھا رہے۔ سر پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ ایز اے قانون دان کیا کہیں گے؟ یہ ہم چاہتے ہیں کہ میرا جو ڈسٹرکٹ ہے یہ فاسٹ ٹریک پہ ہے۔ یہاں پہ جوڈیشل پولیسی جو ہے وہ بڑی فاسٹ چل رہی ہے۔ پنجاب کے غالباً 3 ڈسٹرکٹ ہیں الحمدللہ۔ یہاں جو ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی کام کروایا جائے، اور ہو بھی رہا ہے۔ ہمارے پاس ججز ہیں، بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں۔ تو فیملی کیسز میں تو بالکل ہی ہمیں 60 سے 3 یا 4 دن کی پیشی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سول کیسز ہوتے ہیں اس میں کچھ معاملات ایسے آ جاتے ہیں کہ وکلا نے کو ڈاکومنٹس پیش کرنے ہوتے ہیں، یا پھر پارٹیز کے پاس وہ ڈاکومنٹس نہیں ہوتے جو انہوں نے ہمیں دینے ہوتے ہیں، اسی کے مطابق ہمیں چلیں، کچھ اسی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ بلکہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہے وہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ جو نا فاسٹ ٹریک پہ جو ہے سماعت ہو رہی ہے کیسوں کی۔ سر بار اور بینچ کے تعلق کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نہ صرف بار اور بینچ کے تعلق کو عام معاشرے میں بھی ہمیں اپنا رویہ، اپنا اخلاق اچھا رکھنا چاہیے۔ کسی کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے، ہر کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے آپ پیش آنا چاہیے۔ اسی طرح ہی ہمارا جو ہے بینچ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہی ہمارے جو سائلان آتے ہیں دور دراز علاقے سے آتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ رویہ یا دعا سلام یا ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ ینگ وکلا کے کیا مسائل ہیں؟ فرسٹ آف آل ینگ وکلا کے لیے جو مسائل ہوتے ہیں، سب سے پہلے وہ کسی بھی بار میں جا کر سیٹ ہونا، وہاں چیمبر لینا، وکلا کے پاس کیسز کا فرسٹ آف آل نہ آنا، یہ ان کے لیے سب سے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تحصیل دنیا پور میں بڑے بڑے کون سے مسائل ہیں؟ ایز اے قانون دان آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ ہمارے تحصیل دنیا پور میں ویسے تو پاکستان مسالت کا گاڑا ہے، لیکن ہماری تحصیل میں تو وہ معاملات ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں جن کا معاملات ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ کرپشن ختم ہونی چاہیے، اور یہ جنگی بنیادوں پہ ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو کھوکھلا کر رہی ہے، اس پہ سختی سے عمل ہونا چاہیے۔ ہمارے بڑے بڑے افسران جو دفتروں میں بیٹھے ہیں، آج کل ان کے پاس سہولتیں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ واٹس ایپ کر دیں، وہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ گورنمنٹ نے ان کو گاڑیاں دی ہیں، وہ آئیں اور چیک کریں اور اس کی ذمہ داری قبول کریں۔ جہاں پہ کوئی فالٹ ہے، مثلاً صفائی کے نظام میں فالٹ ہے کہ شہر کی صفائی نہیں ہو رہی، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ جو آفیسر بیرر ہیں ان کا کام ہے، وہ آ کر چیک کریں۔ اس کے علاوہ جو میٹھے پانی کے مسائل ہیں، دنیا پر ایک کڑوا پانی ہے، جگہ جگہ گورنمنٹ کو فلٹریشن پلانٹ لگانے چاہیے۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کی سہولتیں ہیں وہ ہونی چاہیے۔
گورنمنٹ کی طرف سے، پرائیویٹ تو ہیں جو بہت زیادہ بے تحاشا کرائے لے رہے ہیں، کرائے بڑھائے ہوئے ہیں۔ مہنگائی کی ایک وجہ تو یہ لوگ بھی ہیں کہ جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کی منتریاں لگی ہوئی ہیں، وہ دفتروں میں جاتے ہیں، اپنا نظرانہ پیش کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح باہر آپ سبزی منڈی میں جائیں گے، اگر گورنمنٹ کی طرف سے 1 روپیہ مہنگائی آتی ہے تو یہاں 100 روپے بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ قصائی حضرات ہیں، گوشت والے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر حکومت نے بڑے بڑے ACDC رکھے ہوئے ہیں، ان کو 1 کروڑ 20 کی گاڑیاں دی ہیں، ان کو ڈبل کابنی کا ڈالے دیے ہوئے ہیں، ان کی تنخواہیں ہیں، ان کی مراں ہیں، تو ان کا یہ ڈیوٹی بھی ہے، ان کا یہ فرائض ہی ہے کہ قوم کے خادم بن کر کام کریں، نہ کہ اپنے افسروں میں بیٹھ کر صرف واٹس ایپ چیک کریں۔ سر، پاکستان میں انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ میری یہ تجویز یہ ہے کہ فرسٹ آف آل تو جو ہے نا حقائق پہ مبنی جو ہے نا کیسز ان کا اندراج ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک میں جو بدنصیبی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، 2 نمبر کیس آ رہے ہیں، بلکہ 2 نمبر کیسز زیادہ ہیں۔ حقیقت پہ مبنی کیسز بہت کم ہیں۔ پھر ایسے ہی ان کی جو سماعت ہو رہی ہے اس میں ڈیلنگ ٹیکس استعمال کیے جاتے ہیں، وکلا کی طرف سے لائف ٹائم ایڈجرنمنٹ آ جاتی ہے، جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس کی کوئی لمیٹیشن ہی نہیں ہے کہ اس کی لائف ٹائم ایڈجرنمنٹ کی وجہ کیا ہے۔ 1 دفعہ ہو گئی، 2 دفعہ ہو گئی، 3 دفعہ ہو گئی، تو یہ کیسز کے ساتھ لگی ہیں، وہ کیسز لگتے ہی نہیں ہیں، اس کے لیے سال ہر سال گزر جاتے ہیں۔ تو ایسے معاملات پہ جو ہے نا ان کو وہ توجہ دینی چاہیے، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا جھوٹی FIR درج نہیں ہونی چاہیے، جھوٹے کیسز درج نہیں ہونے چاہیے، حقائق پر مبنی کیسز آئیں اور ان کی تفتیش میرٹ پہ ہو، تو اس سے انشاءاللہ بہتری آ سکتی ہے۔ موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایز اے قانون دان کیا تبصرہ ہے آپ کا؟ موجودہ سیاسی صورتحال میں تو ساری جناب ہماری تھیوریاں سیاست کی، آئین کی، سب کی سب فیل ہو رہی ہیں۔ ایک دن میں ایک آرڈر آ جاتا ہے، دوسرے دن میں دوسرا آرڈر جاتا ہے، تیسرے دن میں تیسرا آرڈر جاتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں یہ سب قانون کے منافی ہیں، میرٹ پہ نہیں ہو رہا۔ جو بھی ہونا چاہیے، ہمیں جو بھی کرنا چاہیے، ہمیں میرٹ پہ ہی ہونا چاہیے، تاکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اگر یہ ملک نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں۔ موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ میں خود بھی، میرا جو اور کہتے ہیں لائکنگ جو پروفیشن ہے وہ ٹیچنگ ہی ہے، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ ایک ٹیچر جو 1 لاکھ روپے لیتا ہے وہ سکول میں جا کر پڑھانا گوارا بھی نہیں کرتا، اور جو وہی ٹیچر شام کو ایک پرائیویٹ سکول میں 6000 روپے لے رہتا ہوتا ہے، اس کے لیے اس کلاس روم میں چیئر تک نہیں ہے، وہ کھڑا ہو کر پڑھاتا ہے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے، یہ ہمیں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، سب اچھا کی رپورٹیں جاتی ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں، لاکھوں پے کرتے ہیں، گورنمنٹ کروڑوں کے ادارے بنے ہوئے ہیں، سہولیات ان کو دی جاتی ہے، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ گورنمنٹ سکولوں کا رزلٹ جو ہے نا، گورنمنٹ اداروں کا رزلٹ جو ہے نا وہ 30% 40% آ رہا ہے، اور جبکہ پرائیویٹ اداروں میں جہاں میٹرک فیل اساتذہ کرام ہیں ان کا 100% آ رہا ہے۔ محکمہ تعلیم پہ اور محکمہ صحت جو ہمارے بنیادی ادارے ہیں، ان کے اوپر تو جنگی بنیادوں پر کام کرنا چاہیے، اور کسی بھی قسم کی کوئی ریلیکسیشن نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے کوالیفائڈ اساتذہ کرام گورنمنٹ کے اداروں میں لیکن رزلٹ نہیں دے پا رہے۔ سر، آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ مجھے ٹورزم کا بہت زیادہ شوق ہے۔ میں اپنی انکم کا 50% جو ہے نا سیاحت میں خرچ کرتا ہوں، تو میں نے صرف کراچی کے علاوہ جو ہے نا باقی پورا پاکستان دیکھا ہوا ہے۔ کیسا لگا آپ کو ٹورزم کر کے؟ کیا سیکھتے ہیں؟ ٹورزم اچھا ہے، آپ مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی دعا سلام ہوتی ہے، ان کے رویوں کا پتہ چلتا ہے، ان کے علاقوں کے حالات و واقعات آپ سنتے ہیں، آپ وہاں مل کر بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان کے ساتھ دعا سلام ہو جاتی ہے، تو بہت اچھا لگتا ہے جب ہم علاقوں میں جاتے ہیں، فریش ہو جاتے ہیں، علاقے دیکھتے ہیں، جگہ جگہ دیکھتے ہیں، معلومات دیکھتے ہیں، اور اتنی خوبصورتی واقعی کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جنت نظیر بنایا۔ سر، آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ میں تو کہتا ہوں کہ والدین کی دعاؤں کے بغیر تو انسانیت ہی ممکن نہیں۔ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے والدین کی دعائیں ہوں گی۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے، کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں کہا، کسی پیر کے بارے میں نہیں کہا، صرف یہی کہا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرو اگر آپ نے وہ کچھ حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے تو ماں کے قدموں میں جنت رکھی ہوئی ہے، اور دنیا کا ہر مذہب ماں کی محبت کے تابع ہے، اور دنیا کے ہر مذہب میں ماں اور باپ کی بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔ آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ماشاءاللہ. سر آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو، بار ایسوسیشن دنیا پور کے وکلا کو آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا یہ پیغام ہے کہ ہمیں جو ہے نا ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. ہمیں مسلمان ہیں، ہم بھائی ہیں، ایک ہی کمیونٹی سے ہیں، ایک ہی معاشرے سے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو قبول کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم اپنی بات آگے رکھیں، کسی دوسرے کو نہ پہچانیں، نہ اس کو عزت دیں، نہ اس کو احترام دیں. ہمیں معاشرے کے ہر فرد کو، ایون کہ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی ہمیں اہمیت دینی چاہیے. آپ کی عزت، آپ کا احترام تبھی ممکن ہے. ٹھیک سر، بہت شکریہ. تھینک یو. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.